بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. معزز ناظرین کرام، تقریباً 2-3 دن پہلے مانچسٹر سے مولوی سمیر الدین قاسمی صاحب کا ایک کلپ آیا جس میں انہوں نے کہا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا بدعت ہے، اور پھر اس کے ساتھ کہا کہ بھئی 12 ربیع الاول تو آپ کا میلاد نہیں ہے، وہ 9 کو ہے، اور ہم وہ کام کرتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہو، حکم دیا ہو، صحابہ نے کیا ہو، حکم دیا ہو. یہ چونکہ کسی زمرے میں نہیں آتا. حضور نے کہا ہو یا کیا ہو، صحابہ نے کہا ہو یا کیا ہو تو کرتے ہیں، اور نہیں کیا ہو تو نہیں کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں یہ نہیں کہا کہ عید میلاد النبی مناؤ، صحابہ بھی نہیں کہا، اس لیے ہم نہیں مناتے ہیں. جب تک وہ کہے گا نہیں تو ہم اس کو بدعت سمجھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث سے ثابت جو ہے وہ ہے پیر کے دن آپ پیدا ہوئے ہیں. 12 ربیع الاول کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، وہ بہت بعد کے لوگوں نے کہا ہے. حدیث ہے وسئل عن صوم یوم الاثنین قال ذاک یوم ولدت فیہ، مسلم شریف 1162، کہ ہم پیر کے دن پیدا ہوئے ہیں. تو آپ کو عید میلاد النبی منانا ہو تو پیر کے دن نکلے نا، 12 ربیع الاول تو طے نہیں ہے، 12 ربیع الاول کو کیوں نکلتے ہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ سے بھی جو تحقیق کی اصلی تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہونی چاہیے، 12 ربیع الاول کو نہیں، کیونکہ 12 ربیع الاول کو تو جمعرات کا دن ہے، 9 ربیع الاول کو پیر کا دن ہے جو حدیث کے اندر موجود ہے، مطابق 20 اپریل 571 کو پیر کا دن ہے. میں سب سے پہلے ناظرین کرام کی خدمت میں قرآن مجید کی آیہ مبارکہ لانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون. یہ سورہ یونس شریف 11واں پارہ آیت نمبر 58 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو فرماؤ کہ جب تمہیں اللہ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے تو اس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے، یعنی وہ خوشی منائیں اس پہ. یا فلیفرحوا، تو میں یہ عرض کروں گا کہ عالمین کے اندر سب سے بڑا اللہ کا فضل اور سب سے بڑی رحمت حضور کی ذات ہے، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور خوشی فلیفرحوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوشی مناؤ مطلق ہے، اور فرحہ فارح یفرح فرحن، فرح ایک کلی ہے، اس کے بہت سے افراد ہیں، بہت سے طریقے ہیں فرح خوشی کرنے کے، اور ہر وہ طریقہ جو شریعت کے دائرے میں ہے وہ اس فلیفرحوا کے تحت داخل ہے. اب جو ہمارا اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے، علماء اس پر زور دیتے ہیں کہ خاص کر کے جو جلوس شریف نکالا جاتا ہے اس کو منکرات سے پاک رکھا جائے. تو جلسے کرنے، محافل کرنی، سب شرع پاک کے تحت ہیں اور فلیفرحوا کے تحت آتے ہیں، ان کو اس سے نکالا نہیں جا سکتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ کہے کہ مولوی سمیر الدین قاسمی انسان کا فرد نہیں ہے، تو وہ پھر خود کہیں گے کہ کیوں نہیں بھائی، وہ انسان کلی ہے، اس کا معنی حیوان ناطق ہے، تو یہ معنی مجھ پہ سچا آتا ہے، میں بھی فرد ہوں. اسی طرح یہ میلاد شریف کے منانے کے طریقے یہ فلیفرحوا کے تحت قرآن مجید کے مطابق، اور اس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میلاد منایا ہو. خود ہی مولوی صاحب کہتے ہیں ہر سوموار کو حضور نے روزہ رکھا، مسلم شریف کی حدیث ہے. تو وہ روزہ رکھنا میلاد منانا ہے نا، تو کئی طریقے ہیں میلاد منانے کے، خوشی کرنے کے. تو تم چلو اس طرح منا لیا کرو، اعلان کرو ہم بھی مناتے ہیں میلاد، لیکن ہم اس طرح نہ مناتے ہیں، ادھر بھی نہیں جاتے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میلاد منایا نہیں، بڑی غلط بات ہے. حدیث شریف میں آتا ہے صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا اپنے بارے میں کوئی ہمیں بتائیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. اور یہ حدیث آگے ہے، لمبی ہے، کہ بھئی میں اپنی والدہ ماجدہ کی وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا کہ مجھ سے نور ظاہر ہوا ہے، اور انا بشرا عیسیٰ علیہ السلام، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، حضور نے خود بیان فرمایا. اور پھر یہ میرے پاس سیرت حلبیہ ہے 1044
کے اندر اس امام صاحب کا وصال ہوا ہے، علامہ علی بن برہان الدین الحلبی الشافعی، انہوں نے حدیث درج کی ہے یہاں سیرت حلبیہ میں۔ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ تبوک سے واپسی ہوئی تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، وقد قال له فی مرجعی من تلک الغزوہ یا رسول اللہ انی اريد ان امتدحک، یا رسول اللہ میں آپ کی مدح کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یفض اللہ فاکا، اللہ آپ کے منہ کو سلامت رکھے، آپ بیان کریں۔ تو آپ نے کیا پھر عرض کیا، وانت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنور قلوبکم، اس کا معنی یہ ہے کہ جب آپ تولد ہوئے، جلوہ گر ہوئے، تو ساری زمین بلکہ یہ سارا جہان روشن ہو گیا۔ تو یا غزوہ تبوک کے موقع پر کتنا بڑا مجمع ہوگا، مجمع میں انہوں نے بیان کیا، حضور نے سنا، اجازت ہوئی کہ میلاد صحابہ اور حضور نے نہیں بیان کیا تھا اور کس نے؟ یہ حدیث بالکل واضح بتا رہی ہے، میلاد صحابہ نے منایا، حضور کے سامنے بیان ہوا۔ اور پھر سیرت حلبیہ والے ہی یہ بیان فرماتے ہیں، وعن سعید بن المسیب ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ابہار النہار ابستی وکان ذلک لمضی سنتی عشرۃ لیلۃ المدد من شہر ربیع الاول۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ السلام 12 ربیع الاول کو آپ تولد ہوئے، جلوہ گر ہوئے۔ قال وحکی الاجماع علیہ وعلیہ العمل الآن فی الامصار خصوصا علی مکہ فی زیارتہم موضع مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ برہان الدین حلبی فرماتے ہیں اس پر اجماع ہے 12 ربیع الاول، اور پھر فرماتے ہیں اس پر عمل آج بھی جاری ہے۔ 12 ربیع الاول کو ہی اہل مکہ حضور علیہ السلام کے مولد شریف اس جگہ مبارک کی زیارت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اور میلاد مناتے ہیں۔ اور حضرت ملا علی قاری، یہ میرے پاس ہے، ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ وکیلا اثنی عشرۃ وعلیہ اہل مکہ فی زیارت موضع ولادتہ فی هذا الوقت والمشہور انہ ولد فی یوم الاثنین ثانی عشر ربیع الاول۔ آپ بھی فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو حضور تولد ہوئے اور اہل مکہ کا یہ عمل جاری ہے۔ اور سیرت حلبیہ والے تو لکھتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر ہمارے زمانے تک جاری ہے، میلاد منایا جا رہا ہے وہاں، اور یہ تو بعد میں جو کچھ ہوا۔ اور حضرت ملا علی قاری بھی یہی فرما رہے ہیں، 12 ربیع الاول کو وہاں جمع ہوتے اور میلاد مناتے۔ اور اس پر میں ایک اور حدیث کا حوالہ دیے جاتا ہوں، سنن نسائی شریف میں حدیث موجود ہے، میں حدیث شریف کی عبارت نہیں پڑھتا، صرف میں ناظرین کی نظر کر دیتا ہوں کہ اس حدیث شریف میں حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے کہا رضی اللہ عنہ کہ ایک حلقہ مسجد شریف میں تھا، حضور تشریف لائے، حضور کا میلاد بیان ہو رہا تھا، اور حضور نے اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ فخر فرما رہا ہے تمہاری اس محفل پر، اس میلاد، یہ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اس محفل کے قائم کرنے پر اللہ فخر فرما رہا ہے۔ آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ فیصلہ ہفت مسئلہ میں جو بندیوں کے شیخ مولانا امداد اللہ مہاجر مکی لکھتے ہیں، فیصلہ ہفت مسئلہ میں کہتے ہیں کہ یہ مشرب فقیر کا ہے کہ محفل مولد میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں۔ یہ ان کے پیر و مرشد ہیں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، ان سے سوال کیا گیا، یہ ملفوظات حکیم الامت کے اندر ہے، ملفوظات حکیم الامت میں، کہ پوچھا گیا کہ مولانا عبدالسمیع رامپوری خود دیوبندیوں کے اکابرین کے نزدیک بھی وہ بہت بڑے محب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دیوبندیوں کی کتاب ملفوظات حکیم الامت میں ہے کہ ایک صاحب نے میرٹھ میں مولانا صاحب سے دریافت کیا کہ مولوی عبدالسمیع صاحب مولود شریف کرتے تھے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو فرمایا بھائی انہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، اور دعا کریں ہمیں بھی اللہ محبت نصیب کرے۔ تو خود بتا رہے ہیں کہ میلاد منانا یہ اہل محبت کا کام ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ محبت سے خالی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جی 9 کو میلاد شریف ہے، چلو تم 9 کو ہی منا لیا کرو، ادھر بھی نہیں جاتے۔ تو بہرحال یہ خواہ مخواہ ایک فضول باتیں کرتے ہیں اور امت کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔
قرآن و حدیث کے خلاف ہے ان کا یہ کہنا کہ یہ بدعت ہے، یعنی جس کو یہ ناجائز کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.